پسنی سے اڑ مارا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ افسوسناک واقعے میں 14 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ گھناؤنے فعل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ PTI کے رہنما اسد کیسر کو اسلام آباد میں بنی گالہ سے ان کے قیام گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسد کیسر کو پولیس اور اینٹی کرپشن حکام نے گرفتار کیا۔ اسد کیسر کے خلاف درج FIR کے مطابق اسد کیسر اور محکمہ صحت کے 4 افسران پر گجو خان میڈیکل کالج کے فنڈز میں خرد برد کا الزام ہے۔ تحقیقات میں اسد کیسر سمیت 5 ملزمان قصوروار پائے گئے۔ ملزمان نے سرکاری خزانے کو 1,64,56,000 روپے کا نقصان پہنچایا۔ اسد کیسر کی گرفتاری پر ترجمان PTI کا کہنا ہے کہ اسد کیسر کی گرفتاری منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالیہ نشان ہے۔ رہنماؤں کی گرفتاری کو سلسلہ PTI کو انتخابی دوڑ سے باہر رکھنے کا منصوبہ ہے۔ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو یکساں ماحول کی فراہمی یقینی بنائے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن میں اتفاق کے بعد سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے دائر درخواستیں نمٹا دی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے پروگرام کا اعلان کرے اور حکومت انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات کرے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں قرار دیا ہے کہ آئین کو نافذ ہوئے 50 سال ہو چکے۔ آئینی اداروں اور آئینی عہدیداروں کے لیے آئین پر عمل کرنا ان کی مرضی پر منحصر نہیں، آئین پر عمل درآمد آئینی اسکیم میں رہتے ہوئے فرض ہے۔ آئین کی پامالی کے باعث عوام اور ملک کے جغرافیے پر اس کے نتائج مرتب ہوئے۔ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن 8 فروری 2024 کو کرانے پر اتفاق ہو گیا۔ عام انتخابات 90 دن میں کرانے کے لیے دائر درخواستوں پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کے عدالتی حکم پر صدر اور الیکشن کمیشن ارکان کے مشاورت کے منٹس پیش کیے تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا اس پر صدر مملکت کے دستخط نہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ صدر کی جانب سے الگ دستاویز دی جائے گی جس پر سماعت مؤخر کر دی گئی۔ صدر کی جانب سے دستاویزات موصول ہونے پر اٹارنی جنرل نے صدر کا خط اوپن کورٹ پہ پڑھا جس میں الیکشن ایکٹ کے تحت ملک میں 8 فروری کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دی گئی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز نے حکم لکھوانے سے پہلے اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور 4 صوبوں اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرلز اور درخواست گزاروں کے وکلاء سے پوچھا کہ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں، جس پر تمام نے کہا کہ کسی کو اعتراض نہیں، جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز نے اوپن کورٹ میں حکم لکھوایا۔ عدالت کے فیصلے میں قرار دیا گیا کہ انتخابات کا معاملہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان حل ہونا تھا جو غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لایا گیا۔ اگر صدر مملکت کو عدالتی رائے درکار تھی تو وہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ آ سکتے تھے۔ عدالت نے دونوں اداروں کے درمیان صرف سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اعلیٰ آئینی عہدہ ہونے کے ناطے صدر مملکت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ 15 سال قبل آج ہی کے دن آئین کو پامال کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا۔ ہر آئینی خلاف ورزی کے اثرات سنگین اور دور رس ہوتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ماضی قریب میں ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ آئین واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران وزیر اعظم صدر کو اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس نہیں دے سکتا۔ موجودہ صدر نے اس مبینہ ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کی جو غیر آئینی عمل تھا، جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور فیصلہ دیا۔ اس فیصلے میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے آئینی عہدیداروں کے غیر آئینی اقدام پر کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے اور معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑا کہ ایسے اقدامات کا راستہ بند ہو۔ حیران کن طور پر موجودہ صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے کی، جبکہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا اختیار تھا جو استعمال نہیں کیا گیا۔ وفاقی حکومت 8 فروری 2024 کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا اعلان کرے جس کے بعد عدالت نے تمام درخواستیں نپٹا دیں۔ ساتھی رپورٹر مریم نواز اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے متعلق PTI ترجمان کا بیان بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ PTI یاد رکھے 2022 کے ضمنی انتخابات میں الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری مثالی تھی۔ ان الیکشنز میں الیکشن کمیشن نے انتخابی شفافیت کا ثبوت اپنے عمل سے پیش کیا۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نہ PTI کے دور میں دباؤ میں آئے، نہ ابھی اور نہ ہی آئندہ آئیں گے۔
سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والی خصوصی عدالت سے متعلق اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لاج بینچ 10 نومبر کو سماعت کرے گا۔ پرویز مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے خلاف بھی اپیلیں دائر ہوئی تھیں۔ جنوری 2020 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے خصوصی عدالت غیر آئینی قرار دے دی تھی۔